سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں، دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں، دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں، ہر مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں، نظر آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں، مبارک عید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں عید کے دن عید کے لمحات۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سلسلے کے اندر ہم بڑے ہی پیارے گیسٹ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ میں ان عید کے لمحات کو گزارتے ہیں اور کچھ پرانی یادوں کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، آج عید کے لمحات سلسلے کے اندر بہت مزہ آنے والا ہے۔ مزہ کیوں آنے والا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ آج عید کا دن ہے جس دن یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم دو ایسی شخصیتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جن کے ساتھ میں بیٹھنے والا مسکراتا ہی مسکراتا ہے۔ کچھ مبلغین نے یا کچھ لوگوں نے اگر ان کی صحبت کو اٹھائی ہوگی اور دیکھیں گے تو وہ مسکرا جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دو شخصیت کتنے مزے کی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی مزہ آنے والا ہے۔ آئیے حصول برکت کی نیت سے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ درود پاک کی فضیلت سننا اور درود پاک پڑھنا یہ عمل خیر میں برکت لاتا ہے، تو پروگرام بھی ایک اچھا کام ہے، اور عید کے دن تو مزید درود پاک پڑھنا چاہیے۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ ماشاءاللہ۔ مزید دل کی جانب مولانا صلاح الدین مدنی صاحب ہیں، کیسے ہیں حضرت؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آج بہت پیارے سیگمنٹ ہونے والے ہیں، اور FGN چینل کے ناظرین نے اس سلسلے کو ملاحظہ بھی کیا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ پہلے بھی عید پر آ چکا ہے، پھر عید پر آیا، اور یعنی ایک سال پہلے آ چکا ہے، پھر میٹھی عید پر آیا تھا۔ پہلے اسٹارٹنگ میٹھی عید سے ہوئی، پھر دوسرا ایپیسوڈ اس کا دوسری عید کو آیا، اور پھر اب بقرہ عید پر آ رہا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین نے جنہوں نے حاجی صاحب اس سلسلے کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر کچھ یونیکنیس ہوتی ہے۔ یوں تو آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کی عزت افزائی بھی کریں گے، لیکن ایک یوں بھی کہہ سکتے ہیں عید کا ماحول ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، تو ایک میٹھی آزمائش میں بھی ڈالیں گے۔ اب کیسی وہ آزمائش ہوگی؟ کیا یہ عزت افزائی ہوگی؟ مطلب اسی لیے میں نے نہیں، یعنی یہ شاید کیف بھائی میرا موازنہ کر رہے ہیں کہ 50 کروس کرنے کے بعد ادبی کی عقل و حواس سلامت رہتے کہ نہیں؟ ایسا اس میں یوں بھی ہے نا کہ میں نے میٹھے جملے کا استعمال اس لیے کر لیا کہ میٹھی آزمائش ہوگی۔ اب وہ ویسے آزمائش تو وہی ہے، لیکن اس کو اپنے پیرائے میں لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر FGN چینل کے ناظرین ہم ان دونوں حضرات سے ڈرائنگ بھی کرائیں گے اور کچھ پہیلیاں بھی پوچھیں گے اور کچھ ان کے واقعات بچپن کے بھی سنیں گے اور عید کے واقعات کو بھی سنیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پہیلیاں۔ اس کے اندر کیا ہونا ہے؟ چند پہیلیاں ہیں حاجی صاحب، پہیلیوں کا جواب آپ نے دینا ہے۔ ریڈی ہیں آپ؟ صحیح ہے کیف بھائی، آپ تو یعنی پورے آن ایئر نظر پہ لا کے اسکرین پہ لا کے دکھا رہے ہیں، یہ پہیلیاں بجھا سکتے کہ نہیں؟ اب دیکھیں پہیلیاں تو پہیلیاں ہیں، ماشاءاللہ ذہین ترین آپ دونوں حضرات ہیں ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کئی مرتبہ بڑوں سے ایسا سوال کرتے ہیں چٹ پٹا چل بلا، کئی مرتبہ بڑے جواب دے بھی دیتے ہیں اور کئی مرتبہ نہیں بھی دے پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال بچوں کی عقل کے مطابق ہوتا ہے۔
تو پہیلیاں بھی ایک انٹرسٹنگ ہیں اور کچھ سکھا بھی دیتی ہیں، ورنہ تو یوں دل خوش کرتی سلسلے ہیں. میں نام دیا کرتے تھے، ایسے میں نے دیکھا ہوں جی جی کہ پہلی بجھاؤ تو جانے، پہیلی بجھاؤ تو تو جانے. جانے. تو پھر یہی سمجھ لیں آج کہ پہیلی بجھائیں. ہاں پہلی بجھائیں اور جانے. تو آپ ہمارا MRI کروا رہے ہیں چلیں ان کی، جی. یعنی کتنی کیپیسٹی صلاحیتیں ہیں. اس میں نا حاجی صاحب یہ بھی ہو جائے گا، اسکرین پہ جو عید کے دن ہمیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے تو ان کا بھی ذہن تھوڑا نا کھلے گا. جی. بیٹھے ہوں گے، کچھ کام میں لگے ہوں گے بیچارے، اب جا کے تھوڑی سی سانس لی ہوگی قربانی کے بعد، تھوڑے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ ان کا بھی مائنڈ فریش ہونا چاہیے، کوئی چیز ان تک بھی پہنچنی چاہیے. پہلی پہیلی ہے آپ سے. اب آپ ہی میری سیدھی جانب بیٹھے. لبیک. جی. پھر دوسری پہیلی مولانا صلاح الدین صاحب سے ہوگی. تو لبیک پہلی انشاءاللہ. پہیلی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس ہوں، عورت ہو یا مرد، سب مجھے پڑھتے ہیں مگر میں کتاب نہیں ہوں. واو. FGN چینل کے ناظرین، پہیلی آسان بھی ہے اور تھوڑی ٹریگی بھی ہے. کہ دوبارہ دہرا دوں؟ ہر مسلمان کے پاس ہوں، عورت ہو یا مرد، سب مجھے پڑھتے ہیں مگر میں کتاب نہیں ہوں. بتاؤ کیا ہوں؟ نمازیں. آپ کنفرم ہے تو بتائیں. تو یار ہماری عمر گزر گئی پہلیاں بجھانے کی. یہ تو یہ پتہ نہیں، اسکول میں پہلی بجھاتے تھے تب بجھاتے تھے. اسکول بھی میں نے 86 میں کمپلیٹ کیے. اچھا. ہاں تو 14 اور یہ 39 سال کے بعد کوئی میرا بچے ہی کی عمر کا اب ابا کو بول رہا ہے کہ پہلی بجھاؤ. ٹھیک ہے بھیا. تو ابھی میرے کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز ہے کیا. ہر مسلمان مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس ہے، پڑھی جاتی ہوں لیکن کتاب نہیں، تو شاید نماز ہے. کیا کہتے ہیں آپ حضرت؟ میں حاجی صاحب کے اس فکر سے اتفاق کرتا ہوں. اتفاق کرتے ہیں. کیا بات ہے. دیکھ لیں یہ سب. دیکھ رہے آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، سارے FGN چینل پہ جو دیکھ رہے ہو ہمیں دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ نے جیسے فرمایا نا یہ سب کہ اب اتنی عمر ہو چکی ہے، پہلی ہاں پہلی بجھاتے جی. تو ابھی جو آپ نے جواب دیا ہے نا وہ آپ کا جواب غلط نہیں ہوا ہے، اچھا بلکہ وہ جواب آپ کا درست ہے. کیا بات. سبحان اللہ. حاجی صاحب اب دوسری اب ظاہر ہے نا عمر گزر گئی ہے تو یہ نہیں بجھائیں گے پہلی، تو کون بجھائے گا. اب حاجی صاحب آپ نے تو 50 سال کی عمر ہے، اس سے بھی زیادہ میں آگے بجھائی ہے. اب میں تو 20-25 سال کی عمر میں کیا بجھاؤں گا. جی اب سرکار آپ کی واری ہے، مولانا صلاح الدین صاحب کی. چلیں حاجی صاحب کے بغل میں تو کچھ نہ کچھ نیٹ ورک کام کرے. لیکن یہ نیٹ ورک کنیکٹ نہیں کرنے FGN کی چینل یہ پہلی کیا کرنے والے، کیا سوال کرنے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. واقعی میں نے نہیں بتایا. جی یہ ہم یعنی فی البدی یہ سلسلہ کر رہے ہیں. یہ سلسلہ کر رہے ہیں. جتنی آزمائش میں ہم ڈالیں گے جی. اور زیادہ آزمائش میں ڈالنا نہیں زیادہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ سے پہلی یہ ہے جی کہ نہ میں انسان ہوں نہ ہوں جانور، جی. پھر بھی ہر انسان کے ساتھ چلتا ہوں. نہ میں انسان ہوں نہ میں جانور، پھر بھی ہر انسان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ چلتا ہوں. ہاں آپ نے تو یوں کر دیا. اس کا سایہ ہے. کیا بات ہے. آپ بتائیں. کیا حاجی پوچھ رہے ہیں صاحب آپ تو. جیسے میں نے آپ کے یہ کال سے اتفاق کیا تھا، جواب سے ابھی بھی اتفاق کرے، دو آدمی مل کے اس کو جواب دے دیتے ہیں. اتفاق کر سکتے ہیں بس. اتفاق میں تھوڑا سا کلام کروں گا کہ سایہ تو دن میں رہتا ہے، رات میں کوئی سایہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں کیسے چلے، تو وہ وقت ہوگا. کیا بات ہے. اب یہ ویسے پہیلیاں ایسی ہوتی ہیں کئی کہ وہ کہیں نہ کہیں دوسری جگہ لے جاتی ہیں. نہ میں انسان ہوں نہ میں انسان ہوں نہ میں جانور ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہاں ہمیشہ چلتا ہوں. وہ وقت ہی ہے، ہمیشہ چلنے والے سے وقت ہی ہے. یہ چلنے سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو مراد ہے نا وہ وقت نہیں ہے، وہ آپ نے جو سایہ کہا وہی ہے. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اب اگلی پہلی. سایہ تو یہ میرے دماغ میں آ گیا تھا، لیکن سایہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ غروب آفتاب کے بعد تو کوئی سایہ ہوتا ہی نہیں نا، تو اب اس کے ساتھ یا تو گھڑی چلتی ہے. ارے حاجی صاحب بھائی صاحب پہیلی تو پہیلی ہے. رات کی روشنی ہو، رات کا وقت ہے، لیکن ابھی تو سایہ ہے نا. دیکھو تو صحیح حاجی صاحب. کبھی چاند ہوتا ہے زندگی میں پہلی بجھائی ہے، وہ بھی آپ پوچھنے نہیں دے رہے. آپ تو ہو گیا نا اپنے انسان سایہ بتایا، ہو گیا. یہی بات صحیح ہے جی. چلیں اب اگلی پہیلی ہے حاجی صاحب آپ سے. کیا بات ہے جی. صحیح ہے. وہ کیا ہے جو تمہارا ہے، وہ کیا ہے جو تمہارا ہے، لیکن دوسرے لوگ یوز تم سے زیادہ اس کا کرتے ہیں. واو. بھائی آپ کی چیز بھی ہے، آپ کم استعمال کرتے ہیں اور دوسرے زیادہ استعمال کرتے ہیں. موبائل ہوگا. آپ کا موبائل کون یوز کرتا ہے؟ اچھا میرے ہی استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں وہ چیز آپ کی ہے لیکن آپ سے زیادہ اس کا استعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں.
یوز زیادہ لوگ دوسرے کرتے ہیں. جی اب دوسروں سے مراد کیا آپ لگی؟ یعنی میں ہوں، فیملی بھی ہوگی، یعنی دوسرے تو دوسرے سب دوسرے ہو گئے. وہ کیا ہے جو تمہارا ہے لیکن دوسرے لوگ اسے تم سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں نا جیسے اب آئے اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہ عجیب و غریب ہے. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اونٹی نہیں آتی ہے پہاڑ کے نیچے. یہ بھی کمال کی چیز ہے. میرے کو تو کبھی حیرت ہوتی، بولتے کہ ادرک کیا جانے بندر کیا جانے ادرک کا سواد. تو بندریوں کو پتہ ہے ادرک کا سواد کیا ہے. اب وہ بھی ایک کہاوت ہے بس. تو یعنی جہاں بھی ہے بیچارہ وہ میل ہی بدنام ہوتا ہے، فیمیل بدنام ہی نہیں ہوتی. اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا، بندر کو ادرک کا سواد پتہ نہیں ہے. ارے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ، چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ. میں کہتا ہوں کہ کیوں چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ؟ ڈبل بیڈ کی شیٹ کی چادر لاؤ اور مست پیر پھیلا کے سو. پلاننگ کیجیے، غور کیجیے، اس کو یوٹیلائز کیجیے. اللہ نے جو استطاعت دی اس کے مطابق حلال طریقے سے حلال سمت میں قدم بڑھائیں. صحیح ہے. لیکن ابھی آپ کی وہ باقی ہے، پہلی باقی ہے. مجھے پہلی سے شاید تھوڑا چینج کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلی باقی ہے، اس کو بجھا دیجئے، پھر آگے جو جلانا ہے جلاتے رہیے. جی جی ایسا ہی ہے. میں اپنی زندگی کو محسوس کر رہا ہوں، میرا جو ہے تو میں اپنا ذاتی تجربہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں. کنکلوژن جسے کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میرا وقت ہے لیکن مجھ سے زیادہ لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں. کیا بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن بہت آسان جواب ہے اس کا، بہت آسان. کیا کہتے ہیں صلاح الدین صاحب؟ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وقت یا مال. آپ کا مال دوسرے استعمال کر رہے ہیں آپ سے زیادہ کرتے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا حاجی صاحب کیا ہوگا؟ لیکن امی بھی آپ کی پکارتی ہیں تو شاید اس کو استعمال کر کے پکارتی ہیں. آپ کی والدہ آپ کو پکارتی ہوں گی تو اس چیز کو استعمال کر کے پکارتی تھی. شبیر کے ابو استعمال. اب قریب پہنچ تو گئے، ویسے نام تو لیا انہوں نے اپنا. آپ کا نام ہے حضور. ابھی جسٹ بولنے والا تھا. دیکھو بولنے والے تھے لیکن بولا تو نہیں حضرت آپ نے. بولنے کا ہم کو موقع تو دیا نہیں. ارے ہم نے تو آپ سے عرض کیا کہ حضور فرمائے نا. اس کے بعد ہی تو آپ نے بتا دیا. چلیں موقع دیجیے. ایک موقع دوسرا دیتے ہیں. اس کا ہی موقع دیجیے. دوسرا دیتے ہیں. ارے حاجی صاحب موقع آج موڈ میں مولانا صلاح الدین بقرعید کی یعنی کلیجی کیا کھا کے ہے. بہت سارا کچھ ہے چبا کے حاجی صاحب. چلیے ایک وہ آپ نے مثال دی نا وہ اس کی کیا بولتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو اس سے ملتا جلتا ایک سوال ہے. مور ایک ایسا پکشی ہے جی جی جو انڈے نہیں دیتا، تو ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت آپ نے نہیں بتانا پھر. صحیح ہے. اچھا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا ہے. اب آپ نے موقع مانگا ہے تو پھر موقع تو دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں یہ سب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے بولیے. پھر سے. مور ایک ایسا پکشی ہے جی جو انڈے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ مورنی سے ہوتے ہیں. مورنی سے ہوتے ہیں. مورنی کے انڈے تو ہوتے ہوں گے نا. مور کے دیکھیں آپ دوبارہ سے سن لیجئے. مور ایک ایسا پکشی ہے جی جو انڈے نہیں دیتا، تو ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں پھر؟ مور ایک ایسا پکشی ہے جو انڈے نہیں دیتا، پھر ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ یا تو دوسرے سے یا بچے ہی دیتے ہوں گے. بچے دیتے ہوں گے. جی کبھی آپ تو ویسے آپ کے گھر کے آس پاس ہیں مور وغیرہ کچھ؟ دیکھا ہے. دیکھا ہے. حاجی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مولانا صلاح الدین نے کیا جواب دیا؟ یہ کہنا ہے کہ پھر وہ بچے دیتے ہوں گے. بچے دیتے ہوں گے وہ، تو مور بچہ دیتا ہوگا. آپ جو یعنی جو ٹرمینالوجی یا ورڈ استعمال کیے کہ ایک ایسا پکشی ہے. ہاں مور ایک ایسا پکشی ہے جو انڈے نہیں دیتا، تو ان کے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ انڈے کے ذریعے ہوتے ہیں. لیکن کہیں کہیں یہ پہنچ گئے تھے کہ واقعی میں مور انڈے تو دیتا نہیں ہے نا. جی مورنی انڈے دیتی ہے. وہی. تو آپ رچ بچ کے اس کا جواب دیں بالکل صحیح سے. تو چلیں آپ کا جواب یوں، اب آپ کہہ دیں تو درست مان لیں. ارے مان لیجیے بھائی، مان لیتے ہیں کہ وہ مور تو انڈے دیتے نہیں ہے، تو مورنی انڈے دیتی ہے. جی اب اگلی پہلی بہت ٹریگی ہے اور مشکل بھی ہو سکتی ہے تھوڑی. وہ یہ ہے ایک پولیس کا بیٹا وکیل ہے. توجہ ظاہر صاحب آپ سے. یہ ایک پولیس کا بیٹا وکیل ہے. ایک پولیس کا بیٹا وکیل ہے اور وکیل کے پتا جج ہیں، تو بتاؤ پولیس کون ہے؟ پولیس وکیل کا چاچا ہوگا.
काजी साहब पुलिस का बेटा वकील है और वकील का बेटा जज है। मेरे भतीजे बाजू को बेटा ही बोलता हूँ ना। यानी यहाँ लेकिन यहाँ वो मुराद नहीं है, यह सगा बेटा मुराद है बिल्कुल। एक पुलिस का बेटा वकील है, वकील है, हाँ। कंफर्म। और बेटा वकील का कौन बाप है? जज है। वकील का बाप जज है, तो पुलिस कौन हुआ? पुलिस कौन है? पुलिस बेटा ही हुआ फिर। अभी तो कहा गया कि पुलिस का बेटा वकील है, हाँ, वकील के जो डैड हैं यानी पापा हैं, अब्बू हैं, वो जज हैं, तो पुलिस कौन हुई? पुलिस कौन है? दादा के भी तो बाप कहते हैं। यहाँ में सगे बेटे की मुराद है, यहाँ सगा बेटा है वो। बाप सगा, बेटा तो है, बाप सगा है। बेटा सगा है। अब भाई साहब दोबारा से समझिए आप। एक पुलिस का बेटा, जी, पुलिस का बेटा उस पुलिस का सगा है। सगा है, बिल्कुल बेटा, सगा बेटा है। सगा बेटा है। ठीक है। एक पुलिस का बेटा वकील है। वकील है, सही है सलाउद्दीन साहब? एक पुलिस का बेटा वकील है, वकील है और उस वकील के बाप जज है, तो पुलिस कौन है? क्या वो? वही है हाजी साहब, लगाए न लगे, बुझाए न बुझे। सोचे आसान है वैसे। एक पुलिस का बेटा वकील है और वकील का बाप जज है, तो वकील पुलिस का कौन बाप है? जज है, पुलिस कौन हुई फिर? एक पुलिस का बेटा वकील है, वकील का बेटा जज है, वकील का बाप। वकील का बाप जज है। हाँ अच्छा, ऐसा लग रहा पुलिस के लफड़े में पड़े नहीं है अभी भाई साहब। अरे अल्लाह बचाए इनसे। अरे भाई 3 कोड वालों से अल्लाह बचाए रखे, सही है, सफेद, खाकी और काला। सही है। तो अभी इनके जो पाले पड़ा, हाँ, घूमता रहा, भटकता रह जाएगा। भटकता रह जाएगा। हाँ। तो भाई साहब अभी पहुंच रहे हैं आप पहेली पर। अच्छा ये बताएं, पुलिस में भर्ती किस किस की होती है? सिर्फ मर्दों की होती है क्या? औरत की भी होती। अब थोड़ा सोच के देखें। अब पुलिस माँ होगी। हाँ, तो अब जवाब आपका दुरुस्त बैठा है। वाह वाह वाह। तो इसमें क्या सवाल है? एक पुलिस का बेटा वकील है, अगर माँ पुलिस है तो बेटा उसका क्या कौन बात हुआ? है, वाह हाजी साहब। वकील। उसका और शौहर जज है उसका शोहर शौहर। जज है जी, तो पुलिस माँ है ना। मैं क्या बात है हाजी साहब, जिंदाबाद। पहुंचाने पे पहुंच रहे हैं आप। तो अब आप भाई साहब बता दें, अब कौन है वो पुलिस? पुलिस तो माँ हुई ना। उसकी माँ हो गई। तो अब आपका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। क्या बात है। अब मौलाना सलाउद्दीन साहब एक लास्ट पहेली आपसे होनी बाकी है। अरे आप तो छोड़ देते, सारे तो पहले हो गए। एक आपसे कर लेते हैं। अरे ठीक है, लास्ट बिल्कुल अच्छा लास्ट। ठीक है, ठीक है, लास्ट में कुछ और मत। पहेली ये है, वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है? गूंगा है, बहरा है और अंधा। जी, वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? भाई साहब पहुंच गए आप? वो कौन है जो गूंगा है, गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, सारी खसलतें मतलब अलग वाली इसमें पाई जा रही है। गूंगा भी है, बहरा भी है और अंधा भी है, लेकिन हमेशा सच बोलता है। वो इंसान है? क्या कहते हैं? अरे भाई मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूछ पहेलियों में जवाब तो दोगे। तो आपको तो जवाब देना है ना, डायरेक्ट पूछना थोड़ी है। भाई साहब अभी इंसान ऑप्शन है, ये ऑप्शन कुछ नहीं है। मिलता है, दो तीन वो वर्ड एक साथ मिले। ये ज़हरी आजमाइश नहीं, ये पहली बुझाए, पहली बुझाओ तो जाने। यानी पहली ही में पहली बुझा दो। हाँ पहली बुझाए। हाँ, अब वरना तो यूं देखें, इंसान तो झूठ भी बोल जाता है ना। बकरा ईद में थोड़ा सा रान बिरयानी खाना है। अभी रान बिरयानी खा के बैठे, थोड़ा सा उनको मुस्कुराना है आपको देख के। जी बताएं। अब तक जो खा गया था वो पहले में तो निकाल दिए इन्होंने। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब गूंगा है, बहरा है, अंधा है, गूंगा भी है, बहरा भी है, लेकिन अंधा सच भी। बोलता है। लेकिन सच बोलता है हमेशा। वाह, आईना, आईना। वाकई हाजी साहब सही जवाब है, आईना ही है। जवाब तो आपको देना, भाई साहब की मदद। अरे हाजी साहब का जवाब मैंने ले लिया ना। क्या बात है। तो यूं आईना भी है कि वो एक तो बोल नहीं सकता, ठीक है, गूंगा होता है, बहरा होता है और अंधा होता है, लेकिन हमेशा क्या बोलता है? वो सच बोलता है। सच बोलता है। मौलाना साहब इसके ताल्लुक से हदीस मुबारक भी गालिबन या यूं भी मोमिन की मिसाल भी है। अल मुस्लिमु मिरआतुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का आईना है। जी, मुसलमान मुसलमान का आईना है। तो इसी तरह बताया गया है वो एक क्या है, न स्याही के है दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते।
اس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آئینے کی مثال جو دی گئی ہے وہ مومنوں کے لیے بھی اس کے ذریعے دی گئی ہے. اس سے مثال یہی ہے حدیث شریف میں کہ جیسے ایک مسلمان آئینے کے سامنے جاتا ہے تو تھوڑا بننے کی سنورنے کی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, بال کو, زلف کو, داڑھی کو, جی, اور تھوڑا کہیں نہ کہیں اپنے کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو ایک مومن کو دیکھ کر کے بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پاس نعمت ہو یا جیسے بھی حالات میں ہو, یعنی جیسے حالات سمجھ, یعنی اچھے حالت میں, یعنی اس کے پاس نعمتیں ہیں تو مسکرائے. اب مسکرانے کی بھی ایک الگ الگ کیفیت. بیچارہ وہ جو ہے تکلیف میں چل رہا ہے اور حاجی صاحب کو جا کے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خیر آج تو عید کا دن ہے, آپ مسکرا رہے ہیں سب ماشاء اللہ. اللہ کریم. ارے زباں پہ شک و رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ. پہیلیاں بھی FGN چینل کے ناظرین ہو گئی ہیں, کچھ نہ کچھ ان سے کرنے کی کوشش کی, کچھ کے جوابات بھی ملے ہیں, کہیں تک درست بھی رہی ہیں, اور ظاہر ہے پہیلیاں تو پہیلیاں ہوتی ہیں, نہیں تھی تو درست تک پہنچایا بھی گیا ماشاءاللہ الکریم ان کے ذریعے. اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مجھے نہیں سیگمنٹ لگ رہا کہ حضرت وہ کیف بھائی آپ نے ہمیں پہنچایا, ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ پہنچ گئے. چلیں بھائی آپ دونوں ہی پہنچ گئے, صحیح ہے, میں آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا, یا میں پہلے سے پہنچا ہوا تھا پہلی پر, میرے پاس تو لکھا ہے نا جواب اس کا. نہیں, ایک دوسرے کی معاملہ سے تذکرہ تبصرے کے ساتھ, لیکن ہمیں کرنا وہ بالکل الگ الگ تھا. عید قربان چل رہی ہے, جی جی, چاہے قصائی پہلے آئے یا جانور پہلے قربانی ہونی ہے, بس قربانی ہونی ہے. چلیں بھائی ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین, ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہو چکا ہے. آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے نئی عید پرانی باتیں. واہ سبحان اللہ. حاجی صاحب اور صلاح الدین مدنی صاحب, عید تو کافی گزر چکی ہیں, آپ کی عمر بھی ظاہر ہے ایک ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے, آمین, اور صحت یابی کے ساتھ مکمل زندگی عطا فرمائے. آمین. عید گزری, کچھ عیدیں ایسی گزری جو آپ کو یاد ہوں گی, کچھ واقعات ایسے گزرے ہوں گے جو آپ کو یاد ہوں گے. تو ہم عید سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ یہاں پر بات کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے میں حاجی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا. حاجی صاحب, عید کے ٹائم کچھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ ہاتھ سے کوئی جانور چھوٹ کے بھاگا ہو آپ کے؟ میرے خیال سے تو چھوٹ کے بھاگا, البتہ اچھا دیونار میں سلوٹر ہاؤس ہے, وہاں بڑے جانور ذبح ہوتے ہیں. اچھا, تو میں سارے قربانی کے معاملات دینے ڈیل میں ہی کرتا تھا, اس وقت ذمہ داری میرے پر تھی. اچھا, تو میں موجود تھا اور کھانا اکٹھا ہو رہی تھی, قربانیاں چل رہی تھی. جی جی. اچانک کوئی بڑا جانور بچھڑا. اچھا, اور اس نے جو دوڑ لگائی تو جو کسائے تھے ان کو اٹھا کے پھینکا, ہاں, اور وہ تیز رفتار سے, یعنی دوڑتا ہوا جہاں داون جانور کھڑے ہوتے ہیں اس طرف بھاگ رہا تھا. اور وہ جب دوڑتا ہوا آیا نا, تو بیچ میں ہمارا ایک اسلامی بھائی تھا, اس کا نام علی اصغر ہے. علی اصغر بھائی. علی اصغر. اور میں نے وہاں دیکھ لی کہ پھر کہ کیا سین ہو گیا ہے. اچھا, تو میں نے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا, پیچھے کی طرف جا کے کھالوں کے تپے پہ میں کھڑا ہو گیا. اچھا, اور وہاں سے دیکھا کہ وہ علی اصغر مست کھڑا ہوا ہے. میں اس کو آواز دے رہا, علی اصغر علی اصغر. آواز تیسری آواز میں میری تھا, جی حاجی صاحب آ رہے ہیں. والا کیا حاجی صاحب؟ اس نے جو اس کو اٹھا کے پھینکا. تو میں یوں دیکھ رہا علی اصغر کو, یہ آ گیا اوپر, یہ نیچے آیا دھن. علی اصغر کا سر پھٹا, لے کے بیٹھ گیا. وہ بچھڑ کے جو بھاگا تھا, تو وہ اس کو میں نے دیکھا کہ اس کو تو اچھال دیا, دوسرے کو کیا کر رہا ہے. اوف, نالے کے پاس ایک ڈاکٹر جو جانور کھڑے ہوتے نا, وہاں گھسا, اس نے جو پیچھے سے مارا, وہ بیچارہ نالے کے اندر. اللہ, وہ سین ہوئے. قریشی تو بھاگ ہی رہے تھے, قصابوں نے رسیاں ڈالی, اس کے بعد پھینکی, اور جتنے بڑے بڑے قصائی تھے وہ ایک جانور کو پکڑنے میں اپنی طاقت جھونک دی. اللہ, تب جا کے وہ کنٹرول میں آیا, اور ہل نہیں پا رہا تھا. اس کو پھر ہاتھ گاڑی پر, کیٹل وہ جو ہوتی ہے اس پہ ڈال کے لے جا کے ذبح خانے میں لے کے گئے. تو وہ ایسا منظر تھا کہ یعنی لائف اپنی نگاہوں کے سامنے ہو گیا تھا. اس سے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے مولانا صلاح الدین صاحب, اب جیسے عید قربان کا دن ہے جس دن یہ پروگرام چل رہا ہے, تو کچھ قربانیاں ہو بھی چکی اور کچھ ہونا باقی بھی ہیں. تو کئی لوگ جو ہے نا وہ راستے براستے میں گلیوں کے اندر بڑے جانوروں کی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نقصان مجھے نظر آ رہا ہے. نہیں کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ تو یعنی باقاعدہ اس کے لیے ٹیمپرری وہ سلاٹ ہاؤس بنا کے دیتی ہے. جی, میں چونکہ اس سلسلے میں تنظیمی فرد ہوں, جی, تو میں نے عید قربان کلیان میں بھی دیکھی, عید قربان میں نے عمرہ میں بھی دیکھی ہے, جی, دیگر مواقع میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو وہاں کارپوریشن جی, ٹائم بینگ سلاٹ ہاؤس بنا کے دیتی ہے. آپ اپنے جانور ذبح کریں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہیں, صحیح, کسی طرح کی بد نظمی نہ ہو, گندگی نہ ہو, حادثہ نہ ہو. ایسا تو اگر ایسی کوئی غفلت ہے کر دی تو نہیں کرنا چاہیے. اور ابھی کل پرسوں یعنی 12 ذی الحج تک ہماری قربانی غروب آفتاب سے پہلے ہوگی, تو نہ کیا جائے, نہ کیا جائے. پولیس جو پروٹوکول آپ کو دے رہی ہے
کارپوریشن جو آپ کو نظام دے رہا ہے یعنی قربانی اس کو ہو ڈینائی تو مت کیجیے، راستے وغیرہ پہ جانا شاہراہ بالکل پہ نہیں نہ کرنا ہو. چاہیے. یعنی اپنی قربانی اس انداز میں کرو کہ لوگوں کو تکلیف ہو. صحیح. اور کیونکہ خدا حدیث نہ میں- خواستہ یہ جو معاملہ آپ نے بیان کیا، یہ اگر ہو گیا بائی چانس خدا نہ خواستہ، تو کتنے بچے گلی میں عید منا رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، تو حادثہ ہو آزمائش میں آ جائے گا. جائیں گے، حادثہ ہو حادثہ. جائے گا. صحیح فرما رہے ہیں. تو مولانا صلاح الدین صاحب، آپ کے ہاتھ سے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی جانور چھوٹ کے بھاگا ہو؟ جانور چھوٹ کے بھاگنے کا تو یاد نہیں کہ بھائی، لیکن جانور کی ہمارے یہاں جانور پالتے بھی ہیں. اور ہم آپ نے پالے کوئی جانور وغیرہ؟ بچپن سے پالتے ہیں اور ابھی بھی پالتے ہیں. کیا پالا پال رہے ہیں؟ بکرا پالتے ہیں. اچھا، بکرے آپ خود پالتے ہیں؟ پالتے بھی ہے، اس ماشاء کو اللہ. چراگاہ تک لے بھی جاتے ہیں. بچپن میں کیا بھی ہے خوب. اچھا. اور ایسا ہوا ایک بار کہ گھر میں ایک اچھا خاصا فربا جو ہے نا وہ بکرا تھا، جی. اور وہ بالکل مانوس ہو گیا تھا گھر کے لوگوں سے. دادا تھے مرحوم، تو اللہ غریق رحمت فرمائے. آمین. تو وہ اس کو اس قدر جو ہے نا وہ پیار لاڈ پیار اپنے پوتے کی طرح ان کو بھی مانتے تھے. اچھا، یعنی 2 بکرے کو سال پوتے کی طرح مانتے بالکل تھے. بالکل. صحیح ہے. اور آپ ایک پوتے تھے اور دوسرے پوتے کی طرح وہ بھی بکرا تھا. اچھا بکرے کو مانتے اور وراثت کا حقدار نہیں تھا وہ. تھے. وراثت کا حقدار تو نہیں تھا. جی جی. گھر میں بسنے والوں کے منہ کا حقدار اور پیٹ کا حقدار تھا، وراثت کا حقدار نہیں تھا. کیا بات ہے عادل صاحب. اچھا، تو اتنا مانوس تھا وہ کہ آ کے دادا کے پاس وہ رہتا بھی تھا، وہ بیٹھتا بھی، رات کو سوتا بھی وہیں پہ. بچپن سے اس کو چھوٹے سے پال کے رکھا تھا. نہیں، یوں تو ہے بھائی صاحب کہ بکرے یوں مانوس ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں، حنثیت ہو جاتی ہے ان کو. جی جی، وہ پیار محبت بھی ماشاءاللہ جس کو ہے ان نا میں وہ نظر آتا ہے. اور attachment. یوں آقا نے بھی پسند فرمایا نا بکریوں کو، بکروں کو، ان کو پسند عید فرمایا. قربان پہ تو یعنی وہ وہی قربانی ہو نا جس سے دل لگ جائے. کیوں ہم دل لگ جائے. 5-6-8 دن پہلے لاتے ہیں تاکہ ایک انس ہو جائے، بہت خوب. اور پھر جب اس کی قربانی کرے تو دل کو بھی اس کا احساس ہو. صحیح. غم بھائی ہو، صاحب کبھی کیفیت. آپ نے پالا ہے بکرا؟ بھائی ایک تو بڑا نرالا بکرا تھا ہمارا بھائی، گھر میں پلا، بہت چھوٹا. نرالا کیا تھا اس میں ایسا؟ عید قربان کے موقع پہ میرا بھتیجا لے آیا خالد اسے پالنے کے لیے. اچھا. اور پرورش کی وہ تو ایسا ہو گیا تھا کہ جیسا کوئی گھر کا فرد ہو گیا ہے، ممبر بن گیا. بہت خوب عادل صاحب. ایسے تو آپ نے ہم سو رہے ہو تو ہمارے بازو میں آ کے سو جائے ایسے ہی گا. ایسے ہی. سونے میں بھی اس کو بستر چاہیے، بستر کے بغیر سو نہیں سکتا ہے. اچھا. صبح یعنی میرے بڑے بھائی خلیل بھائی ان کو برون پاؤ چائے اس میں ملائی ڈال کے کھانے کی شوق ہے. وہ بکرا وہی کھاتا تھا، ملائی والا پاؤ لگا ہوا. پاؤ میں چائے پاؤ صرف دے دینا وہ نہیں کھاتا تھا جب تک ملائی نہیں ڈالے. پھر وہ بڑے مزے سے یعنی ملائی کھاتا تھا. حاجی صاحب بات تو وہی ہو گئی جو دوپہر کے وقت گھر میں کھانا بنے مولانا صلاح الدین صاحب، جی تو میں اس کو سمجھتا کہ بکرا یہ کیا ہے. اس کو ہمارا سالن روٹی چاہیے اور پھر چاول رکھا دو، نہیں کھاوے اس کے بعد سالن ڈالو، بڑے مزے سے کھائیں. بھائی صاحب میں تو یہ پہلی بار مطلب سننے میں آ رہی ہے بات ایسی کہ وہ ساتھ میں سوتا ہے. میرے لیے بھی انوکھا بنتا. اچھا. میں نے اتنے بکرے پالنے والوں کو دیکھا نہیں، لیکن یہ گھر کی بات تھی اس لیے گھر کی بات کر رہا ہوں. اچھا. تو وہ تو یعنی بڑا چہیتا لاڈلا، آ جائے بیٹھ جائے لیٹ جائے، اس کو بولو براز کی حاجت ہو تو آواز کرتا تھا، پھر اس کو واش روم میں لے جانا پڑتا تھا، پھر وہاں جا کے وہ فارغ ہو جاتا تھا. کیا بات ہے. یعنی اس کے اندر گندگی بھی وہ پسند کرتا تھا. شریف النفس تھا. نفاست یعنی اس کے اندر اتنی آ گئی تھی، نزاکت اتنی آ گئی تھی. کیا بات. اور وہ ایک لاڈلا بن گیا تھا دل. لاڈلا. اور جب اس کی قربانی ہوئی نہیں تھی قربان کے موقع پہ، اللہ اللہ، یعنی وہ میرے بڑے بھائی بھابھی بھتیجے وہ اس کی قربانی پہ روئے، تگڑا روئے. یہی تو قربانی ہے حاجی صاحب. کئی بھائی صحیح کہہ رہے حاجی صاحب. اپنے گھر میں بھی ویسے ہی تھا. یعنی وہ جو بکرا جیسی والدہ جو نا وہ چاول اس کا منہ کو ہمارے یہاں پھٹکنا بولتے ہیں. یعنی وہ چاول کو بنانا جسے چنتے ہیں نا، وہ جو کنکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں دھان ہوتے ہیں، تو جیسے وہ کرتی ہیں تو اس کی آواز سن کے وہ دوڑ کے آگے جو نا تو والدہ اس کو دیتی کھانے کے لیے. اب مانوس اس قدر کہ وہ آدمی کے ساتھ ہی رہے، جدھر جائے تو گھر کا فرض جدھر جائے ادھر وہ نکلے. تو اس طرح سے وہ پھر وہی بات وہی کیفیت تھی کہ جب وہ اس کو ذبح کے لیے جو ہے مذبح پہ لایا گیا جہاں ذبح کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو گھر کے لوگوں کی کیفیت تھی گویا کہ ایک فرض جا رہا تھا. اور دیکھا جائے تو حاجی صاحب قربانی یہی ہے نہیں کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، کل جو ہے نا وہ قربانی ہے، آج وہ لے کے آتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم خیر کثیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی مسجد خرچ نہ کرو. ابھی وہ آخری دنوں میں جا کے بکرے لینا اور وہ بھی لا کر سا کر لے کے آنا اور دل کو مطمئن کر لینا کہ یعنی قربانی ہو گئی. اللہ پاک ہے، پاک کو پسند کرتا ہے، اللہ خوبیوں کو پسند کرتا ہے. بے شک. اور یہ عید قربان یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ
ایسی عظیم سنتیں یہ قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہیں، جب تک ایمان والے اس سنت کو عمل میں لاتے رہیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ یعنی یہ جو عید قربان کے موقع پہ کچھ ایسے لبرل ٹائپ کے آ جاتے ہیں، وہ کلام کرتے ہیں کہ کیا میں نے بکرا ذبح کرتے ہوں، کسی غریب کو یعنی آپ رقم دے دو اتنی، سال بھر بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں آپ بکرے کی ران کھاؤ، جی آپ تکا بوٹی کھاؤ، جی آپ کو شباب اور کباب چاہیے، اور بقرہ عید پر جو عبادت ہے اس پہ آپ کلام کرو گے. کیا بات تو یہ کون سی کیفیت ہے یار؟ آپ اپنے آپ سے ہی دھوکا کر رہے ہو. یعنی اتنی بات ہے کہ حاکم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، بہت تو وہ احکم الحاکمین ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ عید قربان جو بھی دن دی ہے، رمضان کا مہینہ 30 دن بھوک و پیاس کا ہے، جی قبول کرتے ہیں نا اس کو. صحیح. لیکن اس میں حکمتیں کتنی ہیں، اللہ کے کاموں میں کیا حکمت ہے، اللہ کا کوئی مقبول ہی جانے، صاحب نظر جانے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی دوسرا نیکی والا کام کر لو، کریے نا، نیکی اس کو چھوڑ کے کیوں کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ کے کرنا، ظاہر سی جو بات ہے. ہے سو ہے، کیجیے، ایڈیشنل کیجیے. اور بونس کون نہیں چاہتا ہے؟ صحیح ہے. اوور ٹائم میں بڑا مزہ آتا ہے، جو سروس ہے، لیکن اوور ٹائم کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. کیا بات ہے جی صاحب. یعنی یہ آپ عید قربان کے موقع پہ آپ کو نیکی یاد آ رہی، تو وہ 3 دن عید قربان کے، باقی تو قمری اعتبار سے آپ کے 352 دن ہے، شمسی اعتبار سے آپ کے 365 دن ہے، تو آپ وہ دنوں میں نیکی کیجیے. صحیح ہے. یا آج بھی کر دو تو قربانی بھی کرو، وہ بھی نیکی کرو. جو ہے نا وہ دنوں کے لیے عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہے. اب میدان عرفات میں آپ پورا سال پڑے رہیں گے، حاجی ہو جائیں گے نہیں. 9 ذی الحج کی ظہر سے لے کے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے کوئی حج کی نیت سے احرام باندھ کر ایک لمحے کے لیے میدان عرفات میں آ گیا، وہ حاجی ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بولو گے یار وہی تو میدان عرفات میں پورا سال پڑھا رہا ہوں، آپ نہیں ہوگا. صحیح. تو اللہ نے دن مقرر کیے، ان دنوں میں مخصوص عبادتیں مقرر کی، جبرات کی رمی، حلق کروانا، صحیح. سب کیا ہے؟ صحیح. اللہ کی جانب سے. کیا مولانا صاحب آپ فرمائیں گے اس حوالے سے کہ یہ حکم ربی ہے قربانی کرنا؟ جی جی بالکل. قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے جو ہے نا جو یہ منظر نامے ہیں اس کو بیان کیا ہے. جی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ایک روایت کے مطابق 90 سال، ایک میں 80 سال، ایک میں 110 سال کا ملتا ہے. جی. کہ جب اس عمر کو بھی پہنچے تو دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. تو اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا تشریف لائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے تشریف فرما ہوئے. یہ چاند سا بیٹا، یہی دیکھیں آپ وہ پورا جو منظر کشی ہے جو ابھی جس پہ ہم لوگ تذکرہ اور تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایک قربانی کے جانور کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، ایک تعلق، ایک نسبت، ایک انسیت، مانوس ہونا. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت، چاند کی طرح خوبصورت، اور پھر اس عمر میں بیٹے کا ملنا، تو پھر بہت زیادہ محبت. اللہ تعالیٰ نے اس محبت کا امتحان لیا. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے امتحان لیا، آزمائش کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس میں ہر جگہ ثابت قدم رہے. سبحان اللہ. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے ایک بردبار بیٹے کی جو ہے نا خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ السلام کو. جی. بیٹے آ گئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اب کیا ہوا؟ اب عمر بڑھتی رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی. قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کہ جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچے، یعنی ایک بالغ عمر کو پہنچے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب آنے شروع ہوئے. جی. کیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ حالت منام میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں جو ہے نا قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے. جی. فانظر، تو دیکھ لے اس میں تیری کیا رائے ہے. یہاں پہ تھوڑی بات رکے کہوں کہ اگر آج کا کوئی باپ ہو اور کوئی بیٹا ہو، تو جس کے 2 چند بیٹے ہوں، تو وہ بیٹا پلٹ کے کہے گا ہم ہی چھوٹکا یاد آتے ہیں، برکا والا نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا جی صاحب. یا اگر بڑے والے کو جو ہے لے جایا جائے، کہا جائے کہ بھائی تم کو میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو کہے گا ارے ابا یہ چھری میرے ہی اوپر کیوں پھیر رہے بھائی آپ، ابا آپ میرے ہی کو کیوں بلی کا بکرا بنا رہے. ایسا نہیں. تو آپ ایسا ہے کہ بھائی چھوٹا والا بھی تو ہے، لیکن نہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی استقامت دیکھیے
جب سیدنا ابراہیم نے کہا کہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ تیری کیا رائے ہے اس میں نے یہ دیکھ رہا ہوں. اور ایک چیز یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کر دوں FGN چینل کے ناظرین, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے جو خواب ہوتے ہیں نا جی وہ خواب بھی بالکل جاگتے آنکھوں کی طرح سچے ہوتے ہیں. اور انبیاء کرام کو جو وحی کی کیفیات ہوتی ہیں یا الہام جو ہوتا ہے وہ مختلف صورتوں میں ہوتا ہے, جاگتے حالت میں بھی اور حالت رویا میں بھی, حالت منام میں یعنی خواب میں. تو کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے, بتاؤ اسماعیل اس میں تیری کیا رائے ہیں؟ قال, سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ما تؤمر, بالکل اس امر پر, اس حکم پر آپ عمل کیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, بے شک آپ مجھے اس معاملے میں ثابت قدم پائیں. کیا بات ہے. پھر کیا ہے قرآن کریم کے الفاظ ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا پیشانی کے بل لٹا دیا, جبین کے بل. تو جب روایت کے الفاظ بہت طویل ہو جائیں گے, ہمارا یہ سلسلہ مختصر ہے کہ حضرت اسماعیل کا یہ بھی کہنا پٹی باندھ لیجیے تاکہ بیٹے کی محبت نہ غالب آ جائے وغیرہ وغیرہ. طویل روایت ہے, قرآن کریم کی تفاسیر میں جائیں گے تو. اب کیا ہے کہ بیٹے کو لٹا دیا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب چھری پھیر رہے ہیں. تو اللہ کا حکم ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے ابراہیم کو ندا کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, بے شک ہے ابراہیم آپ نے اپنا سچ خواب جو ہے نا سچ کر کے دکھا دیا, احسان کرنے والے کو بے شک ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین, اور بے شک یہ بڑی آزمائش کی گھڑی تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, اور اس کے فدیے میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جنتی مینڈھا جو ہے نا وہ ذبح ہوا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر سلامتی ہو, وترکنا علیہ فی الآخرین, اور بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھا. جو آپ کا سوال تھا یہ جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے جی, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. سنت ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی ہے. حاجی صاحب قبلہ بہت اچھی بات فرما رہے تھے کہ کچھ لبرل ٹائپ کے جو ہے نا لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. ہر مذہب میں کچھ جو ہے نا وہ مخصوص ایام میں کچھ مخصوص جو ہے نا اس کے تیاریاں ہوتی ہیں, کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں, کچھ مذہبی رسومات ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں جانور کے جو ہے نا یعنی جانور ذبح کرنے سے بہتر افضل کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ, کیا بات. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بتاتا اس کا حکم بھی دیا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اے محبوب علیہ السلام بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصل لربک وانحر, تو اللہ کے لیے جو ہے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے جو ہے نا آپ قربانی کیجیے. سبحان اللہ. یہ قرآن یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے جو قرآن کریم میں جو ہماری مذہبی کتاب ہے الحمدللہ تعالیٰ, جو آسمانی کتاب ہے اور جس میں انسانی زندگی کے تمام تر طبقات کو یعنی کہ انسان ایک کیسے اپنے کو اسٹرگل کر سکتا ہے, بہترین معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے لیے نصاب زندگی کیا کیا ہے, زندگی میں کیا کرنے چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, قرآن کریم نے ان ساری چیزوں کا بیان کیا ہے. تو اس میں اللہ کا حکم بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل خود بھی ثابت ہے, اور حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ان دنوں میں قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی دوسری عمل جو ہے محبوب بھی نہیں ہے. تو ہم کیوں نہیں اس عمل کو انجام دیں. صحیح ہے, اس میں تو شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور کسی کے وسوسے میں بھی نہیں آنا چاہیے. اور دیکھیں وہ وسوسے دلانے والا یا کوئی اگر ایسا بندہ ہے جو کسی کو قربانی کرنے پر روکتا ہے تو اس کی مثال اس شیطان کی طرح لگتی ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی, حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کو بہکانے کی کوشش کی, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کی کوشش کی. وہ جو کنکڑیاں ماری گئی اس کی جو ہے آج وہ شاعر ایک ترجمہ نہیں کرتا آج صاحب کہ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر,
زمین و آسماں حیرت میں تھی طاعت گزاری پر، پدر مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھی ایثار و جرات کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یوں ایک ذکر خیر بھی ہوا ہے، اور اس بات پر بڑا زور ہمیں دینا چاہیے کہ قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ قربانی کریں اور اچھے انداز سے کریں۔ جو یہ گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ، جو کلام کا خلاصہ ہے وہ یہی نکل کر آیا تھا، جیسا کہ حاجی صاحب نے بھی بتایا کہ ان کا بکرا وہ اتنا مانوس تھا، ان کے ساتھ رہتا، ملائی والا پاؤ بھی کھاتا، چائے بھی پیتا۔ صاحب کے بکرے کی بات ہے، ہمارے میں ابھی ان کے بکرے کے فوراً بعد آپ کے بکرے کی طرف آ رہا ہوں۔ جی اسی طرح مولانا صلاح الدین صاحب کا بکرا بھی تھا ماشاءاللہ، اس کو انہوں نے پالا، پالنے کے بعد اس کی قربانی بھی ہوئی۔ تو اب قربانی کے بعد میں دل ان کا بھی رویا، دل ان کا بھی رویا، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کا عمل یہ ہے، آپ نے جملہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قربانی سے ایک دن پہلے بکرا لاتے ہیں اور اگلے دن قربانی کرتے ہیں۔ میں نے خود نے یہ لفظ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ ہم قربانی کے بکرے لیٹ اس لیے لاتے ہیں کہ ہم سے ان کی خدمت نہیں ہوتی، وہ گندگی کرتے ہیں، مطلب ایسے گندگی کرتے ہیں، ایسا وہ بولتے تھے۔ بڑا میں اب سوچتا ہوں کہ مطلب پھر اس قربانی میں کیا مزہ۔ آج کل تو یعنی آج کل تو اگر کسی کے پاس مجبوری ہے، کوئی معاملات ہے، سوسائٹی الاؤڈ نہیں کرتی، سم تھنگ میں بھی پرابلمز دے، ہم ہر ایک پہ کلام نہیں کریں گے، تو آج کل باڑے بن گئے، کتنی جگہ پہ یہ اویلیبل ہے کہ آپ نے بکرا خریدا اور وہاں رکھ دیا، آپ کے پاس وہاں جائیے، اپنے ہاتھ سے چارہ کھلائیے۔ جی اب وہ گھر پہ لانے کا سلسلہ اسی لیے کہ آپ کا کچھ اس سے دل لگے، اٹیچمنٹ ہو، قریب ہو جائے، اس کی باتیں یاد، کچھ لگے نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہے، جس کے جانے پر دل کو درد ہو۔ کیا خوبصورت بات کہی حاجی صاحب نے کہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی بندہ نہیں لا سکتا، اب تو اس زمانے میں اتنی فیسلٹی ہے کہ بھائی جہاں پہ خریدا وہیں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے چلائیں بھی، کچھ کھلائیں بھی، ڈیلی کا چارج لیتے ہیں وہ لوگ، ترکیب کرتے، پانی پلاتے، چارہ کھلاتے، سب کرتے، وہاں رکھ دیں اور اس کے بعد پھر اس کو پک اپ کر لیں۔ اچھا بھائی صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں، سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے جس کا نام ہے نئی عید پرانی باتیں۔ تو اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں نا بکرا لانے کے لیے، تو کبھی ایسا آپ نے بچپن میں کبھی کی ہو والدین سے کی ایسی ضد؟ کی الحمدللہ۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب قریب کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی پڑوسی ہے، جی ریلیٹیوز ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، جی، تو وہ جب بکرا لے کر آتے ہیں اور جو ان کو فرحت و شادمانی کی یعنی جو نظارے دیکھنے ملتے ہیں، تو اسے دیکھ کر ہمارے دل میں بھی ہوک اٹھتی ہے۔ جی، اور والد صاحب پہ پریشر ڈالتے تھے۔ آپ مولانا صلاح الدین صاحب کیا فرمائیں گے؟ کبھی ضد کی ہے ابو سے، امی سے؟ بازار میں جا کے خریدنے کا تو نہیں ضد کیا، لیکن اتنا ہے کہ وہ گھر میں ہی پالتے ہیں۔ اور اچھا، یعنی ضد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، پہلے سے ابو نے لا کے گھر میں رکھا ہوا تھا ان کے۔ تو ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جیسا آپ نے ایسا فرمایا نا کہ جب دیکھتے ہیں بکرا تو ایک دل میں دلچسپی ہوتی ہے، تو میں ابھی غور کر رہا تھا کہ ہاں بچپن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جب کسی کے بکرے دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کاش ہمارا بھی بکرا ہو۔ تو مجھے ایک واقعہ میرا یاد پڑتا ہے بچپن کا ہی، ہم لوگ رینٹ پر دلی میں رہتے تھے ایک جگہ، تو وہاں عمر میری چھوٹی تھی اور لوگ بکرا لے کر آتے تھے، تو میں ہر سال کیا کیا کرتا تھا، دوسروں کے بکروں کے پاس جاتا، ان کو چارہ کھلاتا اور ان کی جو ہے نا خیر خواہی کرنے کی کوشش کرتا، ان کے ساتھ میں رہتا تھا۔ تو ہوا یہ مولانا صلاح الدین صاحب کہ ایک بار میرے دل میں بڑی زیادہ نا تمنا سی ہوئی کہ بھئی ہمارا بھی بکرا ہو، تو میں نے امی کے پاس جا کے ضد کی۔ ابھی ضد کے حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے، ضد کرنا کہاں تک درست ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو میں نے ضد کی والدہ سے، میری والدہ کے پاس تقریباً 6,000 روپے کہیں سے آئے تھے یا ان کے پاس تھے، تو 6,000 روپے ہی تھے، میری والدہ نے وہ مجھے دیے، میں نے بہت زیادہ ضد کی، تو وہ خوشی خوشی انہوں نے کیا کیا کہ لے بیٹا پیسے، اور جب بکرا لیا، میری چھوٹی عمر تھی، اس چھوٹی عمر میں مارکیٹ بھی گیا، منڈی جانے کے بعد میں نے وہاں پر جو بکرا بیچنے والے ہوتے ہیں ان سے بھاؤ تاؤ بھی کیا، ریٹ بھی لگائے، تو کچھ لوگ ساتھ میں کھڑے ہو گئے، تو وہاں بولی بھی لگ رہی تھی، تو وہ میں بارگیننگ کر کے بکرا بھی لے کر آیا، اور بہت اچھا بکرا چن کر لایا، یہ سب 6,000 روپے میں۔ تو میں راستے میں لے کر آیا تو بڑا شان شوکت سے آپ کے ساتھ آ گیا وہ، اس وقت تو آپ بہت چھوٹے، اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ بالکل وہ بارگیننگ بھی نہیں کر پاؤں، تو ایک عمر تو تھی تقریباً 13-14 سال کی وہ بات ہوگی غالباً، یا 15 سال کی۔ تو میں بکرا لے کر آ گیا، اور بکرا لے کر آنے کے بعد میں اس کو خوب کھلایا، وہ بیمار بھی ہوا تھوڑا سا، تو بڑی ٹینشن بھی ہوئی، لیکن دل اس سے اتنا لگ گیا تھا نا، پہلا بکرا تھا،
بہت دل لگ گیا تھا. لیکن پھر وہ جو فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس دن جو عمل ہے وہ ہے قربانی کرنا, تو میں نے خود نے اس کو ذبح کیا تھا حاجی صاحب, اور آنکھوں سے آنسو بھی اس طرح کے جاری تھے. لیکن پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی تھا کہ جو ہے نا قربانی کرنی چاہیے. وہ بات ہم لوگ انسیت پہ کرے, ایک بات یاد آ گئی, مولانا ندیم مدنی صاحب ہمارے نگران مجلس FJN چینل, ان سے گفتگو کر رہا تھا. وہ بتا رہے تھے کہ صلاح الدین بھائی وہ میرے گھر میں بھی ایک بکرا تھا. ایسی انسیت ان سے ہو گئی تھی کہ جب بھی ان کو پکارو یا میری آواز سن لے گھر کے لوگوں کے, وہ بالکل دوڑ کے آئے, وہ میرے ہی ساتھ سوئے, میرے ساتھ رہے. پھر کیا ہوا کہ جب جہاں پہ قربانی ہونا تھا, اب وہاں پہ لوگ اس کو کھینچ کے لا رہے ہیں, ایک نئے لوگ تھے, تو یعنی جو باہر سے لوگ آتے ہیں قربانی کرنے کے لیے. تو اب جب حضرت کو پتہ چلا تو آواز دی, شیرو ادھر آؤ. وہ دوڑ کے آیا, کہا تم لیٹ جاؤ. ارے کمال ہے, میں نے اس طرح کی بھی نسبت دیکھی حاجی صاحب. یعنی قربانی کے جانور ہمارے یہاں ایک مشہور ہے گاؤں دیہاتوں میں کہ ارے قربانی کے جانور کو جو نا وہ 40 دن پہلے پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اچھا, لیکن وہ 40 دن آنکھوں میں اس کے خنجر چل رہا ہے. لیکن اس کو خنجر بتایا کس نے کہ اس کی آنکھوں میں خنجر چل رہا ہے؟ یہ بھی ایک نئی نئی باتیں مارکیٹ میں آتی رہتی ہیں. اس وقت یعنی بڑے محقق آ جاتے. جی جی آ جاتے ہیں. چلیں ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, کافی طویل ہو رہا ہے. اب سیگمنٹ بھی ہمارے باقی ہیں, اور وہ انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ڈرائنگ. آپ سے ڈرائنگ کرانی ہے. کیا بھائی صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ پورا بچپن میرا گزر گیا, پوری جوانی میری گزر گئی. میں کمزور تھا. ہاں ڈرائنگ میں کمزور تھا. کیا حاجی صاحب پہلے ہمت ہارتے ہو. اب بالکل اب جو بھی آپ بولیں گے ڈرائنگ تو کر دیں گے. آسان سی ڈرائنگ ہونی ہے بس. پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب نے اور علی مدنی صاحب نے کیا زبردست ڈرائنگ کی تھی, وہ ناظرین نے وہ بھی دیکھی تھی. تو اب ظاہر ہے آپ سے بھی کچھ نہ کچھ بنوایا جائے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ صحیح ہے دونوں. چلیں بھی اب ہم سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں اپنا, جس کا نام ہے ڈرائنگ. حاجی صاحب مولانا صلاح الدین صاحب اور حاجی شبیر صاحب تشریف لے کر آئیں, اور ڈرائنگ آپ سے کرانی ہے. بکرا تو نہیں بنوائیں گے, تصویر ہے, ٹھیک ہے, کچھ دوسری چیز بنانا ہے. ہاں اس پہ بنانا ہے. ہم نے تو کبھی کی نہیں یار, کہ بھائی کیا نہیں تبھی تو کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں تو کچھ تو نیا کر کے دکھانا پڑے گا. صحیح ہے جی. بنانا کیا ہے معلوم آپ کو حاجی صاحب, آپ کو بھی اور مولانا صلاح الدین صاحب آپ کو بھی, جی دونوں کو سیم چیز بنانی ہے, ایک دوسرے کا نہیں دیکھنا. اوکے ٹھیک ہے, کون کیسے بنا رہا ہے. پیٹ نہیں آپ بھی بنائیں وہ بھی بنائیں گے. تو پیٹ کے پیچھے وہ کیا بتانے. ہاں ٹھیک ہے, کیمرے پہ دکھ رہا ہے. آپ کو جو پہلی چیز بنانی ہے وہ بنانا ہے قلم, پین بنانا ہے. قلم بنانا ہے, قلم. کافی کچھ لکھتے ہیں قلم سے آپ لوگ. کیسا بناتے ہیں, لکڑی کا قلم بناتے ہیں یا کس چیز کا قلم بناتے ہیں, دیکھتے ہیں جی. قلم بنانا ہے, توریی وغیرہ کچھ نہیں بنائیے گا, قلم بنائیے گا. چلیے حاجی صاحب نے بنا دیا. مولانا صلاح الدین صاحب کچھ بنا رہے ہیں. آپ نے کیا مارکر بنایا پین بنایا؟ میں نے یہ دوات والی بنائی, لکڑی کی پوائنٹ پین ہوتی ہے اس کو ڈپ کر کے. ہاں ہاں اچھا وہ لکڑی والی آپ نے بنا دی, وہ آسان ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے وہ بنا دیا. یہ دیکھو بھائی مسائل بنی ہے یا توریی بنی ہے, لوکی بنی ہے, یا پین بنا ہے, کیا بنا ہے میں نے جی. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ رفال ہم نے یہ قلم بنائے ہیں, اوپر یہ جو وہ ڈالنے کا ہوتا ہے اوپر, اچھا لٹکانے کے لیے. دیکھتے ہیں ناظرین, اب آپ نے بتانا ہے, کمنٹ کیجئے کہ مولانا صلاح الدین صاحب کا پین صحیح لگ رہا ہے آپ کو یا حاجی شبیر صاحب کا پین صحیح لگ رہا ہے. اس کو مٹا دیں یا تو مٹانے کا یہ ہے حاجی صاحب. جی کیا بات ہے حاجی صاحب, آپ تو بنا لیے حضرت, ہم تو کو پھنسا دیا. آگے آ جائیں. آپ دیکھیں دوسری چیز آپ کو جو بنانی ہے جی, وہ بنانی ہے مسواک بنانی ہے. مسواک جو یوز ہو, استعمال ہوئی ہوئی جو مسواک ہوتی ہے نا, وہ بنانی ہے آپ نے. مسواک کرنا سنت بھی ہے, اب مسواک بنانی ہے. شبیر بھائی مجھے مضبوط لگ رہے ہیں اس میں, کیا بولتے ہیں, ڈرائنگ وغیرہ کرنے میں. کلاس میں کی ہے خوب ڈرائنگ شبیر بھائی؟ کلاس میں میں نے کی, اسکول پیریڈ میں. اچھا ڈرائنگ میں جلدی کرتا نہیں تھا. تو آپ مسواک اتنی موٹی یوز کرتے ہیں؟ جی میں یعنی یہ چھملی گلی کے بازو والی گلی نا, اس کی. کیا بنایا سر یہ آپ نے؟ یہ دیکھو بھائی یہ مسواک بنائے ہیں. آپ نے کہا کہ استعمال شدہ مسواک. تو یہ لگ رہی ہے ناظرین, 2 مسواکیں بنی ہیں, ایک تو مولانا صلاح الدین صاحب کی اور ایک
حاجی شبیر بھائی کی، کس کی اچھی بنی ہے بتائیں. کیا بات ہے. اور اب دوسری چیز بنوانی ہے آپ سے، پتہ ہے کیا؟ جی گلاب کا پھول بنوانا ہے. خوبصورت بنا حاجی صاحب نے. حاجی صاحب مجھے لگ رہا ہے یہ ڈرائنگ میں اچھے میں تھے ماشاءاللہ بچپن میں. جیسے ہم کچھ بتا دیے حاجی صاحب کل. گلاب کا پھول، سبحان اللہ کیا بات ہے. گھاس اگائی جا رہی ہے مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہیں. اچھا یہ کیا بنا ہے؟ یہ گلاب کا پھول. یہ گلاب کا پھول کہاں سے لگ رہا ہے آپ کو حاجی صاحب؟ وہ تو پھر پوری آپ میں نے بولے کہ کام سے پہلے کا تو یہ بنی یہ گلاب کا. اچھا ادھر مولانا صلاح الدین صاحب نے دیکھو کیا بنا ہے، ایک جزیرہ بنا دیا ہے. ارے بھائی میرے کہے بھائی اتنی محنت کر رہے اس کے بعد بھی آپ ایسا بول رہے ہیں. آپ سے بنوایا گلاب کا پھول ہے. یہ گلاب بقرہ عید میں صدمہ ہوا ہے تو جو بناتے قبول کر لیتے. اچھا صحیح بات ہے. تو کمپلیٹ ہو گیا آپ کا گلاب کا پھول. یہ دکھ نہیں نا گلاب کا پھول کیا. اللہ اکبر کا. اب بولے تو اس میں درخت. بھائی صاحب یہ گول گول کیا ہے اور وہ کیا ہے تھوڑا سا. وہ بھی اور ایک پھول بننے جا رہا تھا جیسے کہ گلاب کی ادھر سے یہ پنکھ بنتی ہے یہ بنتی گئی. ہاں پھر یہ پنکھ بنی. ہم صرف گلاب کا وہ اوپر کا حصہ بنا رہے تھے. اچھا اب اس میں اگر اس میں ایک لکیر کھینچ دو تو ہو جائے گا وہ. اچھا یہ بھی بن گیا. کیا کہتے ہیں صاحب وہ گلاب کا پھول لگ رہا ہے گیندے کا پھول لگ رہا ہے وہ؟ دیکھا نہیں میں نے. کوئی ایک نئی ایجاد ایک بھی تو تعریف کرو اب دیکھ کر کے. اب کیا تعریف کروں اس کی کیا جنگلات میں گلاب کے پھول ایسے ہوتے ہیں. اچھا 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 چلیں جی ان کا گلاب کا پھول مان لیتے ہیں. اب اس کو مٹا دیں. ناظرین آپ یہ بتائیں گلاب کا پھول کن کا اچھا ہے. ٹھیک ہے دوسری چیز اور لاسٹ بنانی ہے آپ نے. پتہ ہے کیا بنانا ہے؟ کیا بنانا بھائی؟ جس چیز کو لے کے جہان میں جھگڑا ہے واو کرسی بنانی ہے آپ نے. کرسی کرسی بنائیے. کارپینٹر بنا کے چھوڑ گیا آپ ہمیں ایسا لگتا ہے. اب بچے بڑے مزے لے رہے ہوں گے پتہ ہے. کرسی بنانی ہے کرسی. مولانا صلاح الدین صاحب سے میں نے کہا آج پروگرام سے ریلیٹڈ کہ آج آپ سے ڈرائنگ کرانی ہے تو فرمایا کیا فرمایا حضور؟ صرف 5 سیکنڈ میں بنا دوں گا. 5 سیکنڈ میں بنا دیں گے. ڈرائنگ تو یوں کمال بائیں ہاتھ کا کھیلے اس طرح. ابھی آپ صوفہ بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں یا ٹیبل بنا رہے ہیں؟ پہیے والی ہے گئے. ایک کرسیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. شبیر بھائی کی دکھ نہیں تھی کون سی کرسی ہے. ارے کمپلیٹ ہو گئی آپ کی کرسی. یہ لیجیے. اچھا شبیر بھائی نے مجھے لگ رہا ہے ارے باپ رے باپ یہ چلے کچھ نہ کچھ تو نظر تو آ رہی ہے کرسی شبیر بھائی کی. لیکن ادھر تھے بھائی صاحب دیکھیں ان کی کیا بنا ہے وہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیبل لگ رہی ہے کیا؟ نہیں ان کے چھوٹے بچے کا کھلونا ہے وہ ادھر سے. حاجی صاحب میں خود بھی تو بچہ ہوں اپنا کھلونا خود تیار کروں. کیا زردار میری کرسی ٹوٹی ہوئی ایسے بنا دی. ارے کیا خوبصورت کرسی بنائی حاجی صاحب. لیکن حضرت آپ کرسی بنائے نا آپ کمپلیٹ کر دی. اب اس میں کیا بنانا باقی رہ گیا؟ ہاں اوپر غبارے بنا دیجیے نا مولانا صلاح الدین صاحب. کہاں پہ بنا دیں؟ اوپر غبارہ بنا دیں. ہاں ویری گڈ. بلکہ پورا ایک آدمی بن گیا وہ. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جو گھر میں وہ ٹنگا ہوتا ہے نا خوبصورتی کے لیے. ارے وہ ایک مولانا صاحب اس فیلڈ کی اب تم کو کارپینٹر بناؤ گے کیف بھائی. جی حاجی صاحب کیا انصاف کی بات کہی آپ. اب آپ میرے پروگرام میں مزید آئیں گے کبھی؟ ابھی میں اس بورڈ سے ہاں ناظرین کو کچھ پیغام دکھا دیتا ہوں. اچھا پیغام جی دے دی حاجی صاحب سب کچھ دے دیا. پیغام ہی باقی ہے. دیکھتے رہیے. کیا رہیے؟ دیکھتے رہیے. واو سبحان اللہ. دیکھتے رہیے FGN چینل. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کیا اچھا پیغام دیا حاجی صاحب. اچھی بات ہے. FGN چینل کے ناظرین اب ہم جو ہے نا اپنا لاسٹ سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے یادگار قربانیاں. دونوں حضرات سے آپ سے یہ گفتگو 1 بائی 1 شارٹ گفتگو کرنی ہے کہ قربانیاں جو ہمارے بزرگان دین کی تھیں وہ کس انداز کی تھیں جو یادگار تھیں کچھ انوکھی تھیں نرالی تھی. اس حوالے سے حاجی صاحب آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ قربانی صرف جانور کی دینی چاہیے قربانی دے دی مزید اعمال کی کوئی قربانی نہیں ہے دیگر چیزوں کی؟ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم غلامی میں اور ہم کہہ سکتے کہ سب سے عظیم قربانی جو تھی وہ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ کی قربانی تھی. سبحان اللہ. یعنی ہمارے قربانی کے جانوروں کو ہم کھینچ کے لاتے ہیں قربان گاہ میں جی اور جس اونٹ کو قربان کرنا تھا جی وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیار سے ہاتھ رکھیں تو وہ خود چلتا ہوا آ گیا. کیا بات. خود قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے. جی اسے پتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ سے ذبح ہونے جا رہا ہوں. جی تو وہ قربانی بڑی عظیم قربانی تھی اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے اتنا پیار رہا کہ وہ ہر سال
اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو یہ بھی ایک یادگار قربانیاں ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو قربانیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک آپ مثال رکھتی ہیں. مزید اور کچھ بزرگان دین کے حوالے سے آپ ارشاد فرمانا چاہیں؟ انوکھا انداز، انوکھا نرالا انداز کچھ. ایک تو یہی بات جو حاجی صاحب نے کہی کہ سب سے انوکھا، سب سے پیاری قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ السلام نے اپنے ذمے کی بھی قربانی ادا فرمائی اور پھر اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی. کیا بات ہے، کیا بات. ایک تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اولیاء رجال میں تصوف کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں صوفیاء کرام میں. جی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ سامنے ہے کہ عید قربان کے دن تنہا بیٹھے تھے، نہ کوئی جانور تھا نہ کوئی لباس، آپ کے بدن پر لباس عید بھی نہ تھی. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے قربانی نہیں کی؟ تو حضرت آپ نے فرمایا ہم نے اپنے خواہشات کو اللہ کے حضور قربان کر دیا اور یہ سب سے بڑی قربانی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہ برائی کو قبول نہ کرنا، اپنے نفس کو برائی کے خلاف آمادہ کرنا، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو دبا دینا، یہ سب سے بڑا پیار ہے. جی 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 حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اپنے نفس کی وجہ حاجی صاحب نے کہی کہ اپنے نفس کے خلاف، یعنی خواہشات دنیاوی خواہشات ہوتی ہی ہے لوگوں کے پاس میں کہ میرے پاس مال ہو جائے، بنگلے ہوں یا پھر عیش ہو، آرام ہو، پھر موج مستیاں ہو، ناجائز خواہشات جو ہوتے ہیں. تو ہر ناجائز خواہشات کے خلاف جو ہے نا اپنا رد عمل ظاہر کرنا، یعنی ناجائز خواہشات کے بیچ میں جائز خواہشات کا حصول ہے نا حاجی صاحب، جائز خواہشات کا حصول، یہ جو ہے نا سب سے افضل ترین جہاد ہے، یعنی اعلیٰ ترین جو ہے نا بندے کی کوشش ہے. تو یہ بھی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے کے بزرگ ہیں. تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ موقع سے اگر میں جنید بغدادی کے دور میں ہوتا تو میں ان سے مرید ہو جاتا. اور یہی قول ہے ان کے بارے میں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بھی حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے ایک مرتبہ عید کے دن بکری ذبح کی، گوشت کے 3 حصے کیے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے، تیسرا حصہ خود کے لیے تھا. لیکن ایک سائل نے آ کے جو ہے سوال کر دی تو جو حصہ اپنے لیے رکھا تھا وہ بھی دوسرے کو دے دی، ایک فقیر کو دے دی. کیا بات ہے. اچھا، اب ہم جب ذکر کر رہے ہیں یادگار قربانیوں کا سیگمنٹ ہے، تو بزرگان دین قربانیاں کیا کرتے تھے نا. جی بالکل، ہم بھی قربانی کرتے ہیں. تو قربانی بڑے حصول سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا اس دن بھی جس دن بزی ہوتے ہیں، گوشت تقسیم کرنا ہے، قربانی کرانی ہے، سارے معاملات ہیں، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس دن بھی جماعت سے نماز پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نماز ہر حال میں فرض ہے اور جماعت واجب ہے. جی. تو اپنے آپ کو اسی انداز میں تیار رکھیں کہ یہ قربانی واجب ہے جی اور نماز فرض ہے. تو ایک عمل کرنے کے لیے آپ فرض کو ترک نہیں کر سکتے، جو کئی مرتبہ کئی لوگ کر گزرتے ہیں. تو آپ اپنے نماز کے اوقات کو دیکھ کر پروٹوکول کر کے قربانی کا اہتمام کریں. کہ دکھتی بات ہے عید الاضحیٰ کی نماز جہاں ہوتی مسجدوں میں اول وقت میں ہوتی ہے میکسیمم، جی، تاکہ قربانی کے جو بھی معاملات ہیں وہ جلد شروع اور جلد آدمی زور سے پہلے فارغ ہو جائے. جی. لیکن اب سب کا اپنا اپنا انداز ہے. کوئی یعنی پھر عید پڑھ کے سو جاتا ہے، کوئی 11 بجے 12 بجے قربانی کے معاملات کو شروع کرتا ہے. تو اس وقت نماز کی جماعت تو کجا معاذ اللہ نماز کو قضا کرنے تک بھی لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں. جی ایسا ہی جو ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے. جی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک فرمان کو ادا کرنے کے چکر میں یا اس کو ادا کر رہے ہوں، اس کی آڑ میں طبیعت میں احساس ہوتا ہے نا، بڑے حساس طبیعت کے ہوتے ہیں. جی. تو میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب ٹریولنگ بھی کرتے ہیں نا تو وہ گھڑی کا ٹائم دیکھے گا کہ کتنے گھنٹے میں وہاں پہنچاؤں گا، مجھے جماعت ملے گی نہیں ملے گی، تو وہ ٹریول کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریول کرتے ہیں. صحیح. ایسے میں نے کئی کو دیکھا ماشاء اللہ. علماء اہل سنت میں ایک بڑی تعداد، مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے پابند تھے، پنکچوئل تھے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی فرض و واجبات سے، سنت سے محبت عطا فرما دے. آمین آمین آمین. FGN چینل کے ناظرین، ظاہر ہے کہ نماز جو ہے نا ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو قربانی کی آڑ میں شیطان ہمارے ذہن میں فطور ڈالے، ہے نا، کہ اس طرح کی بات ڈالے کہ ابھی تو بزی ہے، قربانی کر لے، تیرے کو ابھی ایک نیکی یہ کرنی ہے کہ لوگوں تک گوشت پہنچانا ہے،
ایک نیکی یہ کرنی ہے کہ غریبوں کو ڈھونڈ کر گوشت تقسیم کرنا. ابھی تو بزی ہے تو نماز پڑھ لیو. پھر ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آ گئے, پھر مصروفیت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو نماز چھوٹ جائے. تو کوشش یہ کریں کہ جماعت سے نماز پڑھ لیں, اس کے بعد میں پھر اپنے کاموں کو. الحمدللہ ہم نے قربانی کے دنوں میں جب اجتماعی قربانی یا پھر چیر میں ہم اکٹھا کرتے تھے دیونار میں, جی تو ہمارے ماشاءاللہ وہ دیونار میں کم سے کم 250-300 مبلغین ہوتے تھے الحمدللہ. تو عید ہم پہلے عید کی نماز پڑھ کے جاتے تھے چائے چمڑے نکل جائے, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ عوام یہاں پر یعنی معاذ اللہ رب العالمین قربانی کے نام پہ عید کی نماز بھی چھوڑتے رہی, ایسا ہی ہے, کیونکہ واجب ہے. تو پھر ہم نے مفتیان کرام سے, مفتی محمد اختر صاحب قبلہ, مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ سے اجازت لی, جو ہمارے شہر کے بڑے عالم و مفتی ہیں, اور انہوں نے ہمیں اجازت دی. اور الحمدللہ ہم نے جو داوان رضا سلاٹر ہاؤس سیکشن ABC اس میں نماز کا اہتمام کرایا. اول وقت میں عید کی نماز ہوتی تھی اور ہزاروں مسلمان نماز پڑھنے لگ گئے. یہ نماز کے حوالے سے ترغیب حضرت کیا فرمانا چاہیں گے ان کے لیے جو بکرے ذبح کرتے ہیں, ان کو کسائی کہتے ہیں, قریشی کہتے ہیں, تو وہ بھی کپڑوں میں آلود, مطلب کپڑے جو ہے نا ان کے خراب ہو جاتے ہیں, تو نماز تو ان پہ بھی فرض ہے بے شک, کیونکہ مسلمان ہیں وہ. تو ان کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے, ترغیبی کچھ جملے آپ کے ارشاد ہو جائیں. انتظام موجود ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں انتظام, اور جب ایک اچھا خاصا وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر نماز ترک کرنا جو ہے ایسا کوئی شرعی حکم عذر بنتا ہی نہیں ہے. جی ایسے لوگوں کے لیے کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں. جب جانور ذبح کرنے کے لیے تمہارے پاس طاقت ہے, استطاعت ہے, عید کا دن ہے, ایک کپڑے ٹھیک ہے اگر اس میں لت پت بھی ہو تو پھر بھی تو دوسرے کپڑے تو رکھ ہی سکتے ہیں نا ساتھ میں. نہیں رکھتے نا ہمارے یعنی 300-400 اسلامی بھائی دیونار میں ہوتے تھے, سب کے پاس اپنا کپڑا ہوتا تھا. ہم ایک باکس بناتے تھے, سب کے کپڑے تھیلے اس میں ہوتے تھے. بتائیے, قربانیوں کے معاملے میں مصروف تھے, اور ظہر میں ہم کھانے کا وقفہ دیتے, اسی وقت ظہر کی نماز بعد جماعت کا اہتمام کرتے. ہمارے صحیح ہے, تو کرنے والے کے لیے ہو ہی جاتا ہے, نہیں کرنے راستہ تلاش کر لیتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. اب یہ کہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے تو آپ ہر چیز ڈھونڈ ہی لوگے. جی جی, انسان کا ذہن بنا, مجھے گاڑی بنانا ہے تو بنا دی, انجن بنانا ہے تو بنا دیا, بجلی بنانی تو بنا دی. ایک تو اللہ نے 2 چیزیں انسان کو دی, جی جی, ارادہ اور اختیار. کیا بات ہے حاجی صاحب, زندہ باد. کسی چیز کا ارادہ کر لو اور پھر اپنے اختیارات کا استعمال کرو. کیا بات, میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, اب اختیار کیا ہے, چلو اٹھو وضو کرو نماز پڑھو. صحیح. 2 چیز کو مس کر دو گے تو پتہ چلا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا وہ بھی آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے. جی, FGN چینل کے ناظرین, نماز کو پابندی سے پکڑ لیجئے. اور کچھ لوگ اگر چاہتے ہیں, ان کا ذہن ہوتا ہے, کچھ بولتے بھی نظر آتے ہیں, کچھ جملے ہم نے بھی سنے کہ نماز کی پابندیاں نہیں ہو پاتی, آپ دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے دے. تو ظاہر سی بات ہے توفیق کے لیے دعا کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں خود کو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے, ہمارا یہ فرض ہے, ہمارا یہ عمل ہے, ہمیں اس کو بجا لانا چاہیے. اور ایک عرض یہ کرنا چاہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پابندی سے نماز کی جستجو پائی جائے, پابندی پائی جائے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ نہ کچھ چیزوں کو پریکٹیکل لے کر آنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے. تو آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں, آپ ایسے دوست بنا لیں, کسی مبلغ کو دوست بنا لیں, تو انشاءاللہ الکریم آپ اس کی صحبت میں رہیں گے تو دیکھیں گے وہ کھانا بھی کھا رہا ہوگا تو کہے گا ارے 5 منٹ بچے, کھانا بھی بھائی میں بعد میں کھاؤں گا, میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. علماء اہل سنت کی صحبت, الحمدللہ مبلغین کی صحبت ہو, علماء اہل سنت کی صحبت ہو, تو ان کی صحبت میں آپ جب رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی اور نماز کے آپ پابند بن جائیں گے. ارے کیف بھائی, آپ نے سلسلے میں بلایا, اتنے سارے سوالات کیے, ہمیں بھی تو کچھ پوچھنے کا موقع دو یار. اللہ اکبر. حاجی صاحب سے ایک سوال میں پوچھ لوں, اجازت دیتا ہوں؟ کیا حاجی صاحب, ابھی تو سوال کرنے والا تو میں ہی ہوں نا, ہوسٹ تو میں ہی ہوں پروگرام کا. کبھی آپ اپنے پروگرام میں مجھے بلائیں تو پھر آپ لیں آڑے ہاتھ. ارے حاجی صاحب کے ساتھ ایک پوچھنے کا تو موقع دے دو سوال. ہاں اجازت دیتے ہیں کیف بھائی؟ ارے دے دو, کوئی بہت لمبا چوڑا سوال شامل کر لیتے ہیں. اس کو سوال نہیں کہیں گے, بس ایک ترغیب کے لیے. حاجی صاحب وہ ماشاءاللہ عید کا سما ہے جی, اور خوشیوں کے لمحات ہیں, جیسا کہ ہمارے کیف بھائی نے بہت اچھا سلسلہ لایا کہ عید کے لمحات کیا خوبصورت, اور اس میں آپ نے جو رنگ بھرا ہے ماشاءاللہ تعالی. تو اس میں ایک چیز یہ کہہ رہا تھا کہ FGN چینل کے جو ناظرین ہیں ہمارے, تو ان کے لیے آپ عیدی اور عید کے لیے دعا یا کلمات تو کچھ کیسے کہیں گے آپ؟ جو ہمارے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے قربانی کی ہے ماشاءاللہ, جانور ذبح کیے ہیں, تو اچھی چیز دوسروں کو دینے کی کوشش کریں. صحیح, یعنی گوشت دے, اچھا دے, گوشت کا اچھا پارٹ دے. تو یہ ایسا نہ کریں آپ بھائی صاحب, ہمارے لیے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اچھا گوشت جو ہے نا وہ فریج میں رکھتے دیکھا ہے, اور لوگوں کو دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ اسی اصول پر آئے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون,
یہ پتہ نہیں ہمارے کیا نفسیاتی اثر ہو گیا ہے. یعنی ہم جو بھی دیتے نا تو وہ تھکا ہوا دیتے. جی کسی کو نوٹ دینا بھی ہوتے نا تو پرس کھولتے اور دیکھتے کون سی گلی ہوئی نوٹ ہے, پھر وہ نکال کے ایمان کو چیک کرے اپنے. نہیں کڑک نوٹ دینے میں بھی ہمارا دل آگے نہیں بڑھتا ہے. حالانکہ وہ بقرعید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر اتنے لوگ متوقع ہیں, آپ کے رشتہ دار سفید کالر جو بیچارے ان کے پاس مال نہیں ہے. یاد رکھیے کہ قربانی ہر سال آپ پہ واجب ہے. کون جو صاحب نصاب, وہ کیا سمجھتا ہے پچھلے سال میں نے اپنے نام سے کیا تھا, اس سال ابا کے نام سے کر دیتا ہوں, اماں کے نام سے کر دیتا ہوں. کریں صاحب ایسا بھی ہوتا ہے لیکن آپ صاحب نصاب پہلے آپ اپنے نام سے قربانی دیں جی, پھر دوسروں کے نام پہ قربانی. حاجی صاحب وہ ہمارے ائمہ مساجد ہوتے ہیں, یہ دارالعلوم میں, پھر مدارس اہل سنت میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں, طلبہ کرام ہوتے ہیں جو عید کے لمحات میں وہیں رکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے مطلب کچھ کیا پیغام دیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یعنی دل کھول کے دیجیے. اپنے قرب و جوار میں جو مدارس کے بچے ہیں یہ بچے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت الہی کے پانی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جب وہ قرآن پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, قال اللہ وقال رسول اللہ کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیا بات ہے. اور پتہ نہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے گاؤں دیہات شہر بچا ہوا ہے. تو صرف گوشت ہی نہیں بلکہ ان کی خیر خواہی بھی کرنی چاہیے, کچھ کیش بھی دینا چاہیے. ایک ہمارے اسلامی بھائی بڑے خیر خواہ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, وہ کئی سالوں سے ان کا انداز دیکھا ہے, وہ کئی بکرے خریدتے اور ان تمام لوگوں کے گھر پہ وہ بکرا دے دیتے پورا, تاکہ اپنے یعنی بچوں کے ساتھ وہ خوشیاں منائیں کرے. اور صرف بکرا نہیں دیتے, اس کی جو کسائی کی اجرت ہوتی ہے وہ بھی دے دیتے. یہ بھی تربیت امیر علیہ سنت یاد آ گئی. سبحان اللہ. یہ یعنی ضرور زمین پر عاشقوں کی کمی نہیں ہوئی, بے شک سخیوں کی کمی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہوتا ہے, دل سے ہوتا ہے. صحیح ہے, دل سے ہوتا ہے. تو فارسی میں ایک شعر حاجی صاحب کے درخت کرم ہر کجا بیخ میں کرد گزشت از شاخ و بالائے او. سخاوت کا درخت جس جگہ پہ اپنا جڑ پکڑ لیتا ہے اس کی شاخیں آسمان سے بھی آگے گزر جاتی ہیں. حاجی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں کیف بھائی کے جو ہے وہ کام میں رخنہ اندازی کر رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں کیف بھائی. ارے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, آپ کا بہت سارا سوال ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حاجی صاحب ایک پیغام اسی میں آپ جو ہے تھوڑا سا آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات امام صاحب قبلہ کو ہم کہہ دیتے ہیں امام صاحب کہاں پہ ہیں, اچھا جی نا گھر پہ, ارے قربانی کرنی ہے, آپ ہی کی وجہ سے رکے ہوئے لیٹ, اتنے سارے لیٹ ہو گئے, اب امام صاحب یہاں بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی جا رہے ہیں, یہاں بھی جا رہے ہیں. بعض امام صاحبان حضرات ائمہ حضرات کے ذریعے خبر لگی, ان کے خود جذبات کہ ارے یار عصر کے وقت تک بھی جو ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ آپ یہ سفید پوش, آپ نے کہا نا کہ سفید پوش حضرات ہوتے ہیں, علماء کرام تھوڑا آگے سے کہیں بھائی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کہہ دیتے ہیں, وغیرہ ہر کوئی تو اتنا یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے کھانے کے لیے دو. جی تو یہ بات تھوڑا سا آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے حاجی صاحب؟ یہ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تربیت فرماتی, 3 سے کرے, ایک غریبوں کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, ایک اپنے لیے, اور اولین ترجیح دے دیں. دکھتی بات ہے کہ صبح ناشتے کا وقت ہوتا ہے, خواہش ہوتی ہے آپ بے شک کلیجی کھائیے. جی یعنی کہ آپ کلیجی کھائیے, پوری کلیجی رکھ سکتے, پورا بکرا رکھ سکتے, لیکن افضلیت کی طرف جائے, بہتری کی طرف جائے, اللہ کا قرب پانے کی طرف جائے. کہ جیسی قربانی تو یہ سوچے میرے گھر والوں ناشتوں کو طلب ہے تو کیا اوروں کو طلب نہیں ہے, تو پہلی فرصت میں یعنی وہاں پہنچا دے, بھائی بہنوں میں پہنچا دے. ان کی دعا بولتے نا کہ مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. امام صاحبان حضرات جو ہوتے ہیں, امام صاحبان جو مسجد کے خدام ہوتے ہیں, مت فراموش کیجیے, ان کی فیملیاں بہت خوب, اور وہ بیچارے یعنی کیا کریں گے, آپ کچھ بنائیں, اللہ نے استطاعت دی, سالن بنائیں اور ایک ٹفن پیک کر کے وہاں مسجد میں پہنچا دیں. کئی بار حضرت امام صاحبان اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پتہ ہے کس واقعے سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہاں پر بیان کیا جائے تو, کہ وہ ایک کٹورے والا واقعہ, دودھ والا, کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب لوگ جو ہے نا ایک ایک کٹورا دودھ کا بھرا ہوا اس کنویں میں ڈالو. تو سب نے کٹورا بھر کے کنویں میں کچھ ڈالا, لیکن جب اس کو صبح کھولا گیا تو سارا کا سارا پانی. سب نے یہی سوچا کہ میرے ایک کٹورے پانی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور وہ سب نے ہی سوچا تو سب نے ڈال دیا. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ حضرات, علماء کرام اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سب جگہ سے جو ہے نا ان کو پوچھتے ہیں لوگ, ان کو بلاتے ہیں تو یہ لوگ بیٹر ہوں گے اور یہ خود کفیل ہوں گے, خود ٹھیک ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. ہمیں آپ کی ایک بات بڑی اچھی لگی کہ بھائی آپ کو دعائیں دیتے ہیں کہ بھائی قربانی بھی کراتے ہیں علماء کرام سے, ائمہ کرام سے, ان کی خیر خواہی یعنی خدمت تو کہیں کھلائیں پلائیں تو صحیح, لیکن حاجی صاحب بڑی اچھی بات کہی کہ ان کا نظانہ بھی پیش کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ پہلے کی قربانی کے دنوں میں چیر میں قربانی کا ایک اچھا خاصی رقم آتی تھی,
یعنی بڑی ویلیو ہوتی تھی بکرے کی کھال. کچھ 230-35 ہم نے تو 300 کے اوپر بھی بیچی جی. اور بڑے کی جو کھال ہے تو وہ اس میں ہم کو یعنی 800-900 روپے مل جاتا تھا. لیکن اب بالکل ویلیو زیرو ہوگی. 20 روپے میں بھی بکرے کی کھال نہیں بک رہی قربانی کے دنوں میں. تو FGN چینل کے تھرو میں پیغام دوں گا تمام ناظرین کو کہ جو بھی مدارس اہل سنت, کیا بات ہے, سبحان اللہ, اپنے جانوروں کی ذبح سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں سے کرائیں. اور پھر وہ چیر کا کوئی یعنی رقم نہیں مل رہی ہے تو جہاں آپ نے 50,000 کا بکرا لیا ہے کم از کم ایک بکرے کے عوض آپ 500 روپے مدرسے میں جمع بھی کروا دیں. کیا بات, بڑی برکت ملے گی. اس طرح سے مدرسے والوں کا تعاون بھی ہوگا اور خوش ہو جائے گی. ناظرین یہ عرض کرنا چاہوں گا, گفتگو تو اتنی ساری ہو گئی ہے الحمدللہ, ایک چند جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی غریب ہے, آپ نے اس کو 1 kg یا 2 kg گوشت دیا, کتنا اچھا نیکی کا کام کیا. لیکن اب ذرا غور کریں, اگر اس کے پاس بنانے کے لیے گیس نہیں ہے, یا اس کے پاس روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں ہے, یا اس کے پاس اور دیگر اخراجات نہیں ہیں وہ جس سے بنا سکے, اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے, تو اس طرح کی فیملی بھی آپ کو نظر آئیں گی جب آپ ان کے گھر پر گوشت دینے جائیں گے. تو آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس طرح بھی قربانی کریں کہ کچھ نہ کچھ عیدی کے طور پہ ان کو پیش کر دیں. اور ہو سکے تو اپنے مسجد کے امام جو آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں, روزانہ نمازیں پڑھاتے ہیں, اتنی خدمت کرتے ہیں, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ نذرانہ ضرور پیش کریں. ہم نہیں کہتے ہم کو دیجیے, علماء اکرام کو دیجیے, آپ اپنی مسجد کے قریب میں امام صاحب کو دیں تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی. عید کا پیغام کیا ہے کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹی جائیں اور قربانی کی جائے. اللہ کریم ہم سب کو, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. الحمدللہ آج یہ سلسلہ ہوا, اس میں بہت پیاری پیاری گفتگو بھی ہوئی. اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے, بہت سارے لمحات ہم نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں. انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے, اور میں حاجی صاحب سے اور صلاح الدین مدنی صاحب سے کچھ عیدی وغیرہ مل لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب آپ کو عید مبارک ہو. ماشاءاللہ. سب نے چہروں پہ ہے کیا خوب سجائی خوشیاں, دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں, دل کے دروازوں پہ دستک دیے آئی خوشیاں, مسلمان کے دامن میں سمائی خوشیاں, نظر آئی ہے سبھی نے منائی خوشیاں, مبارک عید.